ایران اور امریکہ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک خبر ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جی امریکہ کا ایک بحری بیڑا جو ہے وہ ایران کی جانب گامزن ہے. بڑی فوج جو ہے ایران کی طرف اس وقت جاری ہے. The US carrier USS Abraham Lincoln has entered strike range of Iran amid escalating tensions. یہ وہی ہے ابراہیم لنکن ہی ہے جس کا نام ہے بیسیکلی ایک بڑا بحری جہاز ہے. ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران پر کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں فوری رد عمل دیں گے. جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اور جناب اب ہم تقریباً 13,000 سبسکرائبرز دور ہیں 29 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ سے. انشاءاللہ آپ کی مدد سے وہ بہت جلد ہم اچیو کریں گے. آنے والے چند دنوں کے اندر یہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہوگا. تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے گا، کیونکہ بڑی تیزی سے اس وقت ہم لوگ یہ کیمپین چلا رہے ہیں اور آپ کی مدد جو ہے وہ درکار ہوگی. نیچے کامنٹ سیکشن میں پلیز کامنٹ کیا کریں. ہمیں آپ کے کامنٹس جو ہیں ہماری ٹیمز پڑھتی ہیں. آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہم تک ملتا ہے اور پلیز ڈو کنٹریبیوٹ ان دا فیڈ بیک ایز ویل. اچھا جی، خبریں کافی زیادہ ہیں. ایران سے ریلیٹڈ، امریکہ سے ریلیٹڈ بھی خبریں ہیں. سیاست کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے 2 MNAs آپس میں لڑ پڑے. یہ بھی سب کے سامنے، پوری میڈیا کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو ذرا برف باری کی طرف لے کے جانا چاہیں گے، کیونکہ برف باری کو لے کے جو ہے وہ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. خاص طور پہ مری میں شدید برف باری کی وجہ سے زندگی وہاں پہ مفلوج ہو گئی ہے. رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں. مواصلاتی نظام اور ٹریفک جو ہے بری طرح وہاں پہ متاثر ہوا ہے. 24 گھنٹے سے برف باری کا سلسلہ وہاں پہ شروع ہوا ہے. 2 فٹ کے قریب برف باری پڑنے سے نظام زندگی متاثر ہوا، جبکہ بجلی کا بھی وہاں پہ ایک طویل بریک ڈاؤن ہوا ہے. اور مری میں مسلسل برف باری سے متعدد رابطہ سڑکیں برف سے ڈھک گئی ہیں اور سیاحوں کا داخلہ جو ہے وہ تاحال بند ہے. جیکا گلی کی MIT روڈ پر برف باری کے بعد جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے اور کچھ گاڑیاں وہاں پر بھی پھنسی ہوئی ہیں جب تک کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ راولپنڈی اسلام آباد سے مری میں مزید گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے اور کمشنر راولپنڈی کا کہنا ہے کہ مسلسل برف باری کے باعث رابطوں میں دشواری کا سامنا ہے. تاہم ضلعی انتظامیہ، پولیس، ریسکیو 112 کے ساتھ پاک فوج کے جوان بھی جو ہے امدادی سرگرمیوں میں اس وقت مصروف ہیں، اور جو سیاح وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ہوٹلز وغیرہ کے اندر ان کو اس وقت محفوظ مقامات کے اوپر منتقل کرنے کے لیے جو ہے وہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. دوسری جانب نواز شریف صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ جو ہے وہ وہاں پہ مری پہنچ گئے ہیں. ان کے ہمراہ حسین نواز اور دیگر فیملی ممبران بھی وہاں پہ موجود تھے اور ان کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے. اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے کچھ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ایک جگہ کے اوپر وہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہے وہ اس وقت لوگوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہے. تو ایسے موقع پہ کیا نواز شریف صاحب کو وہاں پہ جانا چاہیے تھا اپنی فیملی کے ہمراہ، کیونکہ آبویسلی ہی از نواز شریف. جب وہ وہاں پہ جائیں گے تو ان کو پروٹوکول وغیرہ بھی جو ہے اس کا بھی انتظام وغیرہ کرنا پڑے گا اور یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. تو کیا آلریڈی ایک جو سویلین ایڈمنسٹریشن ہے جو اس وقت لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جو ہے بھاگ دوڑ کر رہی ہے، آپ وہاں پہ اگر اپنی پریزنس لے جاتے ہیں تو پھر آپ ظاہری بات ہے آپ کی طرف بھی دھیان دینا پڑے گا. سو آئی ووڈ ہیو ریکمینڈڈ کہ آپ فی الحال اس ایریا سے دور ہی رہیں. لیکن چلیں وہ چلے گئے ہیں اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم مال روڈ کی جو ہے وہ ٹریفک روانی جو ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے لوکل ایڈمنسٹریشن. اینڈ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ برف کی وجہ سے جو ہے وہ کیا سلسلہ ہوتا ہے. فی الحال جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو برف باری جو ہے وہ کم از کم وہاں پہ مری میں اس وقت رک چکی ہے. سو میرے خیال میں اب وہ ٹائم ہے کہ جلد از جلد جو لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. دوسری جانب لوور چترال دروش ارندو اس کے علاقے ڈوبیل میں جناب ایک گھر کے اوپر برفانی تودا گرنے کے نتیجے میں 9 افراد جاں بحق اور ایک بچہ جو ہے وہ شدید زخمی ہوا ہے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 112 کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں، مقامی افراد اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ فوری طور کے اوپر وہاں پہ موقع پہ پہنچ گئی ہیں. جاں بحق ہونے والے افراد میں 4 خواتین اور 5 مرد شامل ہیں اور شدید برف باری کے باعث جو ہے فی الحال ریسکیو آپریشن میں بھی مشکلات کا سامنا ہے. تاہم ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے وہاں پہ انجام دی ہیں. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے اضلاع مانسیرہ، بلائی گلیات، شانگلہ، لوور دیر، محمد، کالام، اورکزئی، چترال اور خیبر میں بھی شدید برف باری ہوئی ہے. ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں بارش اور برف باری کے باعث 100 کے قریب گاڑیاں پھنس گئیں، جبکہ 35 افراد کو محفوظ مقامات کے اوپر جو ہے منتقل کیا گیا ہے. شانگلہ میں برف باری کے بعد بجلی کا نظام دھرم بھرم ہو گیا ہے، جبکہ چترال میں متعدد رابطہ سڑکیں جو ہیں وہاں پہ بند ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ ناران میں 6 انچ اور شوگرا میں 1.5 انچ برف پڑ چکی ہے،
جہاں سیاح برفباری سے لطف اندوز ہونے کے بعد بڑی تعداد میں وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور کے برائی علاقوں میں 2 سے 3 فٹ تک برفباری ہو چکی ہے، جس کے باعث زمینی رابطے منقطع ہو گئے ہیں اور لوگ گھروں میں وہاں پہ بھی محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہنزا اور نگر میں بھی برفباری جو ہے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ چلاس، بابوسر ٹاپ، ناگا پربت، فیری میڈوز، بٹوگا، داریل اور تانگیر، وہاں پہ بھی جو ہے وہ برف باری کی وجہ سے صورتحال کافی زیادہ جو ہے وہ گمبھیر ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے شمالی بالائی علاقوں میں برفانی طوفان جو ہے وہاں پہ جاری ہے۔ زیارت میں بتایا گیا ہے کہ درجنوں گاڑیاں جو ہیں کوئٹہ زیارت شاہراہ کے اوپر پھنس گئی ہیں، جبکہ چمن کے گرد و نواح میں 100 سے زائد سیاح جو ہیں وہ گاڑیوں میں موجود ہیں۔ NA50 شاہراہ پر مختلف مقامات پر ٹریفک متاثر ہوئی ہے، جس سے بین صوبائی آمد و رفت بھی جو ہے وہ معطل ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ وادی تیرہ میں حالیہ شدید برف باری کے باعث پھنسے ہوئے IDPs کی محفوظ مقامات پر منتقلی کے لیے ریسکیو آپریشن وہاں پہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق ضلعی انتظامیہ کی نگرانی میں بروقت اقدامات کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں تمام متاثرہ خاندان جو ہیں وہ فی الحال محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں قریشی موڑ کے قریب امن کمیٹی کے سربراہ نور عالم محسود کے گھر میں شادی کی تقریب کے دوران ایک دھماکہ ہوا اور جس کی نتیجے میں ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں امن کمیٹی کے ممبر نور عالم محسود کے گھر میں خود کش دھماکہ ہوا ہے اور اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ جائے وقوع کے اوپر پہنچ گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خود کش دھماکے کے وقت گھر میں شادی کی تقریبات جو ہیں وہ جاری تھیں اور دھماکے میں بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ افسوسناک بات ہے جس کے جو ہم آپ کو اس وقت رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اندر یہ بڑا غور سے سنیے گا، یہ نئی قانون سازی ہوئی ہے اور یہ آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جناب بیوی بچوں کے سماجی تحفظ سے متعلق ایک اہم قانون جو ہے وہ منظور ہوا ہے۔ اس کے مطابق بیوی کو گھورنا، طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دینا اور بیوی کو مرضی کے بغیر گھر میں دیگر افراد کے ساتھ رکھنا بھی قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ بیوی کو گھورنا، طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دینا اور بیوی کو مرضی کے بغیر گھر میں دیگر افراد کے ساتھ رکھنا بھی قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2026 منظور کیا گیا ہے اور جس کا اطلاق جو ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اوپر ہوگا۔ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2026 کا اطلاق بیوی، بچوں، گھر کے بزرگ افراد، لے پالک، ٹرانسجینڈرز اور گھر میں ایک ساتھ رہنے والے افراد کے اوپر ہوگا۔ قانون میں بیوی، بچوں کا یا گھر میں رہنے والے دیگر افراد کو گالی دینا، جذباتی یا نفسیاتی طور پر پریشان کرنا بھی جرم ہوگا اور اس جرم کے مرتکب افراد کو 3 سال تک سزا، 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی جو ہے وہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ میں جنسی استحصال کے ساتھ معاشی استحصال بھی شامل ہے اور جرمانہ ادا نہ کرنے پر مزید 6 ماہ کی قید جو ہے وہ ہوگی۔ ایکٹ میں عدالتوں کو بھی شکایت کے پر فوری سماعت کے لیے پابند کیا گیا اور کہا گیا کہ عدالت میں درخواست آنے کے 7 روز کے اندر سماعت ہوگی اور فیصلہ 90 دن کے اندر ہوگا۔ قانون میں کہا گیا متاثرہ شخص کو مشترکہ رہائش گاہ میں رہنے کا حق حاصل ہوگا، یا جواب دہ رہائش کا بندوبست کرے گا یا شیلٹر ہوم مہیا کیا جائے گا۔ تشدد کرنے والے شخص کو متاثرہ شخص سے دور رہنے کے احکامات بھی دیے جائیں گے۔ منظور ہونے والے قانون میں کہا گیا کہ تشدد کرنے والے شخص کو GPS ٹریکر پہننے کی ہدایت جو ہے وہ دی جائے گی۔ قانون کے مطابق گھریلو تشدد سے مراد جسمانی، جذباتی، نفسیاتی، جنسی اور معاشی بدسلوکی ہے جس سے متاثرہ شخص میں خوف پیدا ہو یا جسمانی اور نفسیاتی جو ہے وہ نقصان ہو۔ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ میں بیوی کو گھورنا، دوسری شادی یا طلاق کی دھمکی دینا بھی جرم قرار دیا گیا ہے اور اس جرم پر کم از کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 3 سال تک جو ہے وہ سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ تو بی ویری ویری کیئرفل کہ اگر آپ خاص ابھی تو اس کا تعلق جو ہے وہ اسلام آباد سے ہے اور اگر وہاں پہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سزا بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ اسپیکر ایاز صادق کی صدارت میں ہوا، جس میں قانون سازی کے متعدد اہم نکات جو ہے وہ زیر بحث آئے۔ اس موقع پہ ایوان میں جو ہے اپوزیشن کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا اور پارلیمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جو PTV پارلیمنٹ ہے، جو جہاں سے اس کی ایکچولی نشریات جاتی ہیں پارلیمنٹ کی تمام تر کارروائیوں کی، اس کا YouTube چینل جو ہے وہ بند ہو گیا۔ تو عام طور پہ یہ جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں اس کی فیڈ جو ہے وہ وہیں سے لیتے تھے، تو وہ چینل ہی وہاں پہ بند ہو گیا، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کی لائیو پروسیڈنگز جو ہیں وہ آنا بند ہو گئیں۔ تو پہلے یہ کہا گیا کہ شاید پیچھے سے YouTube نے جو ہے وہ اس چینل کو بند کر دیا ہے، لیکن بعد میں اس کی کلیریفیکیشن جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سوشل میڈیا سرور کے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ٹیکنیکل پرابلم آئی اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ کمپلیٹلی حل ہو گیا، لیکن عارضی طور پہ بھی جو ہے فی الحال اس کا آپریشن جو ہے دوبارہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ
تحریک تحفظ آئین پاکستان اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے اوپر جو ہے وہ اہم پیش رفت ہوئی ہے. مولانا سے سیاسی مذاکرات، خارجہ امور، مدارس اور خیبر پختونخوا پہ تحریک تحفظ آئین سے بات چیت ہوئی ہے. مولانا نے اپوزیشن کے گورنمنٹ سے مذاکرات پر اچکزئی کے موقف کی جو ہے وہ تائید کی ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن یہ ہو گئی کیونکہ 2 ارکان قومی اسمبلی اقبال افریدی اور خرم شہزاد، ان کا پارلیمنٹ کے اندر جو ہے آپس میں ہی جھگڑا ہو گیا. دونوں اراکین ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہے اور معاملہ جو ہے وہ ہاتھا پائی کی نوبت تک پہنچ گیا. یہ تلخ کلامی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی لابی میں شروع ہوئی، جہاں دونوں اراکین جو ہے وہ پارٹی کے اندرونی معاملات کے اوپر جو ہے وہ بحث کر رہے تھے. ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اقبال افریدی اور خرم شہزاد ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھا کر بات کر رہے ہیں. ایک موقع پر اقبال افریدی کہتے سنے گئے کہ جی تمام لوگ پارٹی نہیں چلا رہے، قواعد کے مطابق بات کرنے دی جائے، آپ پارٹی نہیں چلا رہے، آپ ٹاؤٹ ہیں. جواب میں خرم شہزاد کہتے ہیں کہ اندر چل کر بات کرتے ہیں. اس پہ اقبال افریدی کہتے ہیں کہ اندر بات ہو چکی، اب باہر ہوگی. بیرسٹر گوہر جو ہے صلح کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اقبال افریدی نے بیرسٹر گوہر کو بھی سنا دیا اور کہا کہ سب آپ کی غلطی ہے، آپ نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے جو ہے وہ غنڈے پال رکھے ہیں. بیرسٹر گوہر نے دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، مگر جھگڑا جو ہے وہ جاری رہا. اس موقع پہ میڈیا کے لوگوں نے عوامی نمائندے سے بات کرنا چاہی تو خرم شہزاد نے کہا کہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اقبال افریدی کہہ رہا تھا کہ میں کھانا کھلاؤں، میں کہہ رہا تھا کہ وہ کھانا کھلائیں. صحافی نے پوچھا تو پھر ٹاؤٹ آپ نے کس نے کہا ہے؟ تو خرم شہزاد نے کہا جی کس نے کہا ہے، کسی نے نہیں کہا. تو یہ بیسکلی جھگڑا جو ہے جو پی ٹی آئی کی اندرونی ایک اجلاس تھا اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، جہاں اراکین نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. تاہم پی ٹی آئی کی قیادت نے ابھی تک اس واقعے کے اوپر کوئی بیان جو ہے وہ جاری نہیں کیا. دس از ویری امبیرسنگ کہ میں اکثر اوقات میں تو راہ مذاق کی بات کرتا ہوں کہ یا تو یہ دوسروں سے لڑتے ہیں یا پھر یہ آپس میں لڑتے ہیں. تو وہی ہوا ہے کہ وہ آپس میں جو ہے وہ لڑ پڑے. اور یہ ابھی ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ لڑائی ہے جو ایکچولی آپ نے پبلک ڈومین میں جا کے دیکھ لی ہے کہ دس از واٹ ہیز ایکچولی ہیپنڈ. آپ کو جو لڑائیاں کیمرے کی آنکھ سے دور ہیں وہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آتی. میں ہاتھا پائی کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے اختلافات کی بات کر رہا ہوں، ناراضگیوں کی بات کر رہا ہوں، ایک دوسرے سے صحیح طرح بات نہ کرنے کی بات کر رہا ہوں. یہ تو بہت سے ایسے واقعات ہیں، ان میں بڑے آپس میں گروپ بنے ہوئے ہیں. تو میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیے یہ فرق ہوتا ہے. اگر عمران خان صاحب، ویسے تو عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے بھی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں آپس میں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی تھی. جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کی آپسی جو چپکلش تھی وہ سب کے سامنے تھی، اور اس طرح کی بہت سی لڑائیاں تھیں. تو لیکن اب دیکھیں کہ مطلب آپ کی پارٹی کا ایک جوائنٹ ایفرٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے لیڈر کو جو ہے چھڑوایا جا سکے، وہ اس کے لیے وہ محنت وغیرہ کریں. یہاں پہ ایک دوسرے کو ٹاؤٹ شاؤٹ جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا ہے. پہلے یہ دوسروں کو ٹاؤٹ کہتے تھے، ابھی آپس میں بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ ٹاؤٹ کہنا شروع ہو چکے ہیں. خیر، اس کے علاوہ جناب نمل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بورڈ آف گورننس کے اجلاس میں عمران خان کی جگہ جو ہے وہ ولید اقبال کو میاں والی میں قائم یونیورسٹی کا چیئرپرسن مقرر کرنے کی جو ہے وہ منظوری دے دی گئی ہے. اور فاؤنڈیشن کے ایک ذریعے کے مطابق عمران خان کی غیر موجودگی میں یونیورسٹی کے معاملات کو بہتر طور پر چلانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے باہر جھگڑا کیس میں وکیل ایمان مزاری اور ان کے شہر ہادی علی چٹھا کو جو ہے وہ کل گرفتار کر دیا گیا. ان کو سرینا ہوٹل کے باہر انڈس پاس کے قریب جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کیا. انڈر پاس کے قریب جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کیا. دونوں میاں بیوی ہائی کورٹ، بار عہدیداران اور وکلا کے ہمراہ جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹس جا رہے تھے. گرفتاری کے وقت پولیس نے کوریج کرنے والے صحافیوں سے جو ہے بتایا گیا ہے کہ موبائل فون بھی چھین لیے. اس مقدمے میں گزشتہ روز انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیشی پر دونوں کی ضمانت کی درخواستیں جو ہیں وہ خارج کی تھیں. دونوں نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں جو ہے وہ دائر کر رکھی تھیں اور بعد میں جو ہے ان دونوں کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا. پولیس نے 7 روز کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی تھی لیکن 14 دن کا جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے. جب یہ گرفتاری ہوئی اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے جو ہے وہ عدالتی بائیکاٹ اور ہڑتال کا ساتھ ہی جو ہے وہ اعلان کر دیا. اس کے علاوہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ نے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین قریشی کے خلاف پہلا ہتک عزت کا کیس جو ہے وہ دائر کر دیا ہے. معین قریشی کے خلاف ہتک عزت کا کیس پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ 2024 کے تحت دائر کیا گیا ہے اور انہوں نے ان کے خلاف 8 کروڑ 40 لاکھ روپے ہرجانے کا یہ دعویٰ دائر کیا ہے. اس درخواست میں ویڈیو، اسکرین ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ بطور شواہد جو ہے عدالت میں جمع کروائے گئے ہیں. ایک ٹی وی پروگرام میں دیے گئے بیان کے اوپر جو ہے عظمہ بخاری نے اس قانونی کارروائی کا آغاز کیا تھا جس کے اندر معین قریشی صاحب نے جو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب کے جب وہ آئے تھے تو اس موقع کے اوپر کہ جناب عظمہ بخاری سے منسوب جو ہے وہ 150 سے 200 پیڈ افراد جو ہیں ان کو اسمبلیوں میں داخل کروانے کا جو ہے وہ الزام ان کے اوپر لگایا گیا تھا اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے عظمہ بخاری صاحبہ نے ان کے اوپر ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا کہ اب آپ یہ پروف کریں کہ یہ لوگ میرے ساتھ منسوب تھے.
اس کے علاوہ جناب پنجاب کی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی PHA انہوں نے بسنت کے موقع پر صوبے بھر میں عوامی پارکس اور گرین بیلٹس میں پتنگ بازی کے اوپر جو ہے پابندی عائد کر دی ہے. آپ چھت کے اوپر تو اڑا سکتے ہیں لیکن پارکس وغیرہ گراؤنڈز وغیرہ کے اندر جا کے جو ہے وہ پتنگ بازی نہیں کر سکتے. تو 6, 7, 8 ان ڈیٹس کے اوپر جو ہے لاہور میں یہ بسنت منائی جائے گی. اس کے علاوہ جناب مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کیا. انہوں نے کہا جی بسنت فیسٹیول سے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب کے عوام کو خوشیاں لوٹانے آئی ہوں, پنجاب کے عوام کو بسنت کی خوشخبری دینا چاہتی ہوں. 6, 7, 8 فروری کو پہلی مرتبہ گورنمنٹ سپانسرڈ اور آرگنائز بسنت منانے جا رہے ہیں. بسنت جیسے تہوار کا حادثات سے منسلک ہونا افسوسناک ہے. شہروں کی حفاظت کے لیے جامع سیفٹی پلان بنایا گیا ہے. لاہور کو ریڈ, یلو اور گرین زونز میں تقسیم کیا گیا ہے. لاہور میں 10 لاکھ بائکوں پر مفت سیفٹی راڈ جو ہے وہ لگایا گیا. یہ راڈز بیسیکلی یوں کر کے لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی ڈور وغیرہ جو ہے وہ آپ کو آ کے نقصان نہ پہنچائے. انہوں نے کہا کہ جی بسنت کے دوران جو ہے ڈور کی چرخی جو ہے وہ منع ہے, صرف پنا جو ہے وہ استعمال کیا جائے. چرخی وہ جو یوں کر کے آپ گھماتے ہیں اور پنا جو ہے وہ آپ بال سا ایک ہوتا ہے جس کے اوپر ڈور جو ہے وہ لپیٹی جاتی تھی. پہلے پنے ہی ہوتے تھے, بعد میں چرخیاں جو ہیں وہ آ گئی تھیں. تو اور ساتھ ہی ساتھ پتنگ بازی کے لیے کاٹن کے 9 دھاگوں پر مشتمل ڈوری استعمال کی جا سکے گی. نائلون اور دھاتی تار کی ڈور استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مقررہ سائز سے بڑی پتنگ اور گڈا بھی اڑانے کی اجازت نہیں ہوگی. ممنوعہ ڈور استعمال کرنے پر 5 سال قید اور 50 لاکھ روپے تک جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے. تو بڑی کنٹرول قسم کی بسنت جو ہے وہ منانے کی کوشش کی جائے گی. لیٹس سے کہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ جناب ایران اور امریکہ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک خبر ہے, اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جی ایک بڑا امریکی بحری بیڑا جو ہے ایران کی جانب اس وقت گامزن ہے. امریکہ کا ایک بحری بیڑا جو ہے وہ ایران کی جانب گامزن ہے. تاہم انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اسے استعمال کرنے کی نوبت جو ہے وہ نہ ہی آئے. ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کے بعد امریکہ واپسی سے پہلے ایئر فورس 1 کے اوپر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک بڑی فوج جو ہے ایران کی طرف اس وقت جاری ہے لیکن کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا, لیکن ہم ان پر بہت قریب سے نظر رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایران میں 837 افراد جن میں زیادہ تر مرد نوجوان شامل تھے کی پھانسیاں رکوائی ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایران سے کہا تھا کہ اگر آپ ان لوگوں کو پھانسی دیتے ہیں تو آپ پر اتنا سخت حملہ ہوگا جتنا آپ پر آج تک نہیں ہوا, اور اس کے مقابلے میں ایرانی جوہری پروگرام پر حملہ جو ہے بالکل معمولی محسوس ہوگا, جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے علاوہ ڈیلی ایران نیوز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ the US carrier USS Abraham Lincoln has entered strike range of Iran amid escalating tensions. مطلب ایک جگہ پہ جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا بحری بیڑا یہ وہی ہے, ابراہیم لنکن ہی ہے جس کا نام ہے بیسکلی یہ بڑا بحری جہاز ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ایران کے پاس آ گیا. تو ایران کی جانب سے بھی اب یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اب آپ بھی ہماری اسٹرائکنگ رینج کے اوپر ہیں, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی آپ کے اس جہاز کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر سکتے ہیں. تو معاملہ جو ہے وہ کافی ٹینس ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران پر کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں فوری رد عمل دیں گے, جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں. میجر جنرل پاک پور جو پاسداران انقلاب کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے دشمن غلط فہمی میں نہ رہیں, ہمارا ہاتھ ہتھیاروں کے ٹریگر پر ہے, کسی بھی حملے کی صورت میں جواب دیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری طاقت کے حوالے غلط اندازے لگانے کا نتیجہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. گزشتہ 12 روزہ جنگ کے بعد کم از کم اتنا اندازہ تو ہو گیا ہے ہمارے دشمنوں کو کہ ہم پر حملے کی صورت میں انہیں دردناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا, جس کا انہی کو بعد میں پچھتاوا ہوگا. اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب نیٹو کے اتحادی ممالک پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ کے دوران نیٹو کے غیر امریکی فوجی محاذ جنگ سے کچھ پیچھے رہے اور وہ فرنٹ لائن کے اوپر نہیں تھے. انہوں نے کہا ہے جی نیٹو کی جانب سے باہمی دفاع کی شک صرف ایک بار استعمال کی گئی, جو 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے بعد عمل میں آئی, جب رکن ممالک نے افغانستان میں ہزاروں فوجی جو ہے وہ تعینات کیے تھے. تاہم ان کے بقول اتحادی ممالک کی شمولیت محدود نوعیت کی تھی. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے جس میں پاکستان اب یہ سائن کر چکا ہے, اس کے حوالے سے جناب جو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی جو انویٹیشن تھی وہ کینیڈا کو بھی بھیجی ہوئی تھی, لیکن اب وہ انویٹیشن جو ہے امریکہ نے واپس لے لی ہے.
اور انہوں نے بیسکلی کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے تقریر کے بعد جو ہے یہ ریاکشن دکھایا ہے، جس میں انہوں نے طاقتور ممالک کی جانب سے اقتصادی انضمام کو بطور ہتھیار اور محصولات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کھل کے مذمت کی تھی. ٹیرفس وغیرہ جو بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح استعمال کر رہا ہے اور مطلب مختلف ممالک کے اوپر جو ہے وہ اس نے یہ ٹیرفس لگائے ہیں، تو اس کے اوپر انڈائریکٹلی جو ہے وہ کینیڈین پرائم منسٹر نے جو ہے تنقید کی تھی، جس کے بعد بورڈ آف پیس کی جو انویٹیشن تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے واپس لے لی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے موجودہ اور سابق کھلاڑیوں کے ساتھ جناب 2 ارب سے زائد کے مالی فراڈز کا انکشاف ہوا ہے. ایک بزنس مین کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے قومی کھلاڑیوں سے جو ہے کروڑوں روپے ہتھیائے، ان کو منافع کا جو ہے وہ وعدہ کیا، اور پہلے چند مہینوں کے اندر جو ہے وہی ایک پونزی اسکیم کا یہ الزام ہے کہ جناب وہ اس طرح جو وہ ڈبل شاہ والی جو ایک گیم ہوتی ہے، یہ اس قسم کا الزام ہے کہ جناب پہلے شروع میں جو ہے وہ پروفٹ دیا گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ چیک باؤنس ہونا شروع ہو گئے، پیمنٹس آنا بند ہو گئی، اور اس کا جو بتایا گیا کہ ماہانہ 8 سے 9% منافع کا جو ہے وہ وعدہ کیا گیا تھا. لیکن جو نام سامنے آئے، ایک چینل نے ایکچولی اس کو رپورٹ کیا ہے، آج نیوز نے، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو کرکٹرز ہیں اس میں سابق کپتان انضمام الحق، بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی، محمد رضوان اور سلمان علی آغا، مطلب موجودہ اور سابقہ کپتان، ان کے نام سامنے آ رہے ہیں کہ شاید یہ لوگ جو ہیں اس فراڈ کی وجہ سے، مبینہ فراڈ کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں. لیکن جس شخص کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، جس کمپنی کے مالک کے اوپر، اس کا بیان بھی سامنے آیا ہے، اور اس نے جیو سے رابطہ کیا اور اس نے کہا جی کھلاڑیوں کی 2023 سے میرے ساتھ انویسٹمنٹ ہے، میرا کھلاڑیوں کے ساتھ مکمل تحریری معاہدہ موجود ہے. انہوں نے کہا تمام کھلاڑیوں کے پاس میری کمپنی کے گارنٹی چیکس بھی موجود ہیں، فراڈ جیسے الزامات کی تردید کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں کبھی امریکہ نہیں گیا اور نہ ہی میرے پاس امریکی ویزا ہے، میں دبئی میں موجود ہوں اور میرے تمام کھلاڑیوں سے رابطے میں ہوں. میری کمپنی دبئی بیسڈ ہے اور ہم ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں. پہلی مرتبہ ادائیگیاں تاخیر کا شکار ہوئیں، چند دن میں ادائیگیاں جو ہیں وہ کلیئر کر دی جائیں گی. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.